نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا، یہ تو تم بھی مانتے ہو نا، جب دفن کیا گیا تو کس نے اس قبر مطہرہ پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی؟ نبی اکرم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا، کس نے اس روضہ اقدس کے پاس اذان دی تھی؟ حضرت عمر فاروق کو دفن کیا گیا، کس نے اذان دی تھی؟ جنت البقیع کے اندر اتنے صحابہ دفن ہیں، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم تم سے صرف ایک دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ایک دلیل دے دو، ہم کل سے اذان دینا شروع کر دیں گے۔ تم اس کے جواب میں کہتے ہو وہابیوں کے جلسے میں نہ جاؤ، تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا، یہ دلیل ہے تمہاری؟ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم تم سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ حضور کو دفن کیا گیا تو حضور کے روضے پر قبر پر کس نے اذان دی؟ یہ ایک اعتراض ہے۔ تو جواب میں عرض کرنا کہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں اس طرح قبر پر اذان نہیں دی جاتی تھی جیسے آج ہم لوگ دیتے ہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں اس طرح قبر پر اذان نہیں دی جاتی تھی جیسے آج ہم لوگ دیتے ہیں، مگر جو کام صحابہ نے نہیں کیا یا رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام بدعت ہو جائے یا ناجائز ہو جائے، یہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ ایک شریعت کا کون سا قانون ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ کام شریعت کے خلاف ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا علیکم بسنتی، تمہارے لیے میری سنت لازم ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی سنت طریقہ، وسنت الخلفاء الراشدین، اور اے لوگوں تمہارے اوپر خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، خلفاء ہیں، ان کی سنت اور ان کے طریقے ضروری، یعنی جہاں میری سنت نہ نظر آئے وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تمہارے لیے نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن تم نے اذان کو قبر پہ دینا سنت بنا لیا ہے۔ تو کہا گیا کہ صاحب تم تو سنت سے ثابت کرتے ہو، تو میں اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کس عالم نے کہا کہ قبر پر اذان دینا سنت ہے؟ کہ ہمارے کس عالم نے کہا کہ قبر پر اذان دینا سنت ہے؟ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں احادیث سے استنباط کرتے ہوئے ثابت کیا کہ قبر پر اذان دینا سنت سے ثابت ہے، کہ قبر پر اذان دینا سنت سے ثابت ہے۔ نوٹوں کے اوپر ایمان بیچنے والے یہ مفتی دنیا کے اندر ذلیل ہوئے ہیں۔ تو اذان قبر حدیث سے ثابت ہے لیکن بے عینی ثابت نہیں ہے۔ اب کیسے ثابت ہے دیکھیے، سنیے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کتاب الاذان میں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے الفاظ شیطان پر اتنے بھاری پڑتے ہیں کہ یہ گوز مارتا ہوا، یعنی پیچھے سے ہوا خارج کرتا ہوا پادتا ہوا 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے، سب نے لکھا ہے اس کو۔ اس کے بعد دوسری حدیث دیکھیے جس کا نام ہے صحیح کیا نام ہے، وہ یہ کہ حضرت سفیان جو محدث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا، حدیث یہ پہنچی کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو شیطان قبر میں آتا ہے۔ یہ بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتی۔ وہ بولتے ہیں سوال و جواب میں آسانی کے لیے میں اذان دے رہا ہوں مردے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو، اے اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی کر، اس کا قابلہ اچھا کر، منکر نکیر کے خوف سے اس کو بچا، فلاں، یہ کر سکتے آپ۔ اور فرشتے جب سوال پوچھتے ہیں مردے سے، کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو نور کی شکل میں آتا ہے، روشنی کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کہہ دے میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، کہہ دیا تو میرا خدا ہے، گمراہ ہو گیا۔ تو اس حدیث نے بتایا کہ قبر میں شیطان آتا ہے۔ شیطان سے اتنی پکی دوستی تو صرف تمہاری ہی ہو سکتی ہے جو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑے، ہماری نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان قبر میں آتا ہے تبھی تو دعا کی جا رہی ہے۔ تو یہ حدیث نے بتایا قبر میں شیطان آتا ہے،
پہلی حدیث نے بتایا اذان سے بھاگتا ہے، تو علماء نے کہا کہ اگر قبر پر دفن کے بعد اذان دے دی جائے تو اذان کی برکت سے یہ بھاگ جائے گا تو بہکائے گا نہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار سننا، خبردار میرے لائے ہوئی شریعت میں کسی نئی بات کو ایجاد نہ کرنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ میرے حکم میں، میری شریعت میں تقرب اللہ کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے کسی نئی بات کا اضافہ کرنا، ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وفی روایت وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی۔ پھر اذان سے فائدے ہیں۔ فائدے کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مردے کو وہ سن کر یاد آتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جو عظیم ہے، جو بڑا ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ اسے یاد آتا ہے، کہتا میں گواہی دیتا تھا، دین اسلام ہے جس میں میں گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، رسول اللہ کے بارے میں اس دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کو یاد آتا ہے، کہتا ہے یہ محمد ہے جو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی، فی امرنا فی دیننا، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی جو پہلے سے اس میں موجود نہیں تھی، جو ہم نے نہیں بتائی، اور کسی نے دین کے اندر اس کو سنت سمجھ کر یعنی میری طرف منسوب کر کے اس کو لاگو کیا، جو میں نے نہیں بتائی، میرے صحابہ نے نہیں کی، فرما فہو رد، وہ مردود ہے۔ کیا قبر پہ کھڑے ہو کر اذان دینا جائز ہے؟ کسی صحیح حدیث سے قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں علم نہیں کہ کوئی صحیح حدیث ہو جس میں اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہو، صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہو۔ یہ بدعت ہے جو لوگوں نے بنا لی ہے۔ یہ بھی ڈھکوسلے اور مولویوں کے کھانے کے دھندے ہیں۔ قبر پہ اذان دو، قبر پہ کھڑے ہو کے تو جواب میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں اس طرح قبر پر اذان نہیں دی جاتی تھی جیسے آج ہم لوگ دیتے ہیں۔ بہن نے پوچھا کہ کیا قبر پر اذان دینا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی اذان دی گئی ہو۔